السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں جی این ایم نیوز یوٹیوب چینل اور آج 5 نومبر 2024 ہے اور آج دن ہے منگل کا۔ ناظرین کرام، اس وقت لبنان میں اور غزہ میں حالات بہت خراب ہیں۔ لبنان سے اسرائیل پر مسلسل راکٹس حملے ہو رہے ہیں اور کبھی لبنان سے اسرائیل پر نہ ختم ہونے والے ڈرون سلسلوں کا حملہ شروع ہوتا ہے، اور یہ جو ڈرون داغے جاتے ہیں اسرائیل پر لبنان سے، ان کو تو اسرائیل پکڑ بھی نہیں سکتا ہے۔ پھر جنوبی لبنان کے اندر زمینی لڑائی اور زمینی جنگ چل رہی ہے۔ اسرائیل کی بمباری نہ صرف لبنان میں چل رہی ہے بلکہ اسرائیل کے حملے غزہ کے مختلف علاقوں میں بھی چل رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، بھی جو جنگ 13 مہینے پہلے شروع ہوئی تھی، یہ جنگ رک نہیں رہی ہے بلکہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اور آج امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا بیان آیا ہے کہ جو غزہ کے اندر حماس ہے وہ اسرائیلی قیدیوں کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتی ہے۔ لیکن دوسری طرف آج مصر سے خبر آئی ہے کہ 4 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کروانے کے لیے مصر میں ایک مذاکرات کا راؤنڈ چل رہا ہے، اور جو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی ہے اس کا جو سربراہ ہے اس نے کہا ہے کہ ہم اب بھی پر امید ہیں کہ غزہ میں حماس کے ساتھ اسرائیل کے یرغمالیوں کی قید سے رہائی کی جو ڈیل ہے وہ ضرور فائنل ہو جائے گی۔ تو ناظرین کرام، اس وقت غزہ اور لبنان کا جو مسئلہ ہے یہ بہت گمبھیر ہو چکا ہے، اور لڑائی کی بندش میں یا لڑائی کی جنگ بندی میں جو بنیادی طور پر رکاوٹ ہے وہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ہے، کیونکہ اسرائیل کے تمام اخبارات، یہاں تک کہ اسرائیل کے جو یرغمالی ہیں غزہ میں، ان کے جو لواحقین ہیں اسرائیلی شہری، وہ بھی پروٹیسٹ میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ہی کو ذمہ دار قرار دے چکے ہیں۔ بہرحال سنیں، کیا جو آج کی ایک بڑی خبر ہے جس سے اسرائیل کے اندر اسرائیلی فوج کے بارے میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے اسرائیلی فوج میں ٹف سچویشن چل رہی ہے، خطرناک قسم کی صورتحال چل رہی ہے۔ ناظرین کرام، خبر یہ آئی ہے کہ اسرائیل کے جو فوجی ہیں، چاہے وہ غزہ میں لڑنے جاتے ہیں چاہے وہ لبنان میں لڑنے جاتے ہیں، وہ بہت زیادہ ڈپریس ہیں۔ یعنی ان کا ذہنی طور پر جو ان کے اندر تناؤ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہاں تک کہ ناظرین کرام، ایک اسرائیلی ایئر فورس کا پائلٹ تھا، یعنی اسرائیلی جو فضائیہ ہے اس کا جو پائلٹ تھا، اس نے اپنے آپ کو ختم کر دیا، یعنی اس نے اپنی زندگی ختم کر دی۔ بتایا جاتا ہے، کل خبر آئی ہے کہ وہ جو پائلٹ تھا اسے بلایا گیا کہ پہلے وہ لبنان میں اور غزہ میں جہازوں کے ذریعے سے بمباری کر چکا تھا، اسے دوبارہ بلایا گیا، اور اسے چھٹیوں پر تھا، وہ اسے بلایا گیا کہ تم واپس آؤ اور دوبارہ تم نے غزہ میں اور لبنان میں فضائی کارروائیاں کرنی ہیں، یعنی بمباری وغیرہ کرنی ہے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ اس اسرائیلی پائلٹ نے، اس اسرائیلی فوجی ایئر فورس کے فوجی نے اپنے آپ کو ختم کر دیا، اور اس نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ کل بھی یہ خبر آئی ہے کہ لبنان اور غزہ کے محاذ سے لوٹنے والے ایک اور اسرائیلی نے، یعنی اسرائیلی فوجی نے کہا کہ وہ دوبارہ لڑنے نہیں جائے گا، اور وہ اپنے آپ کو اس دنیا سے ختم کرنے ہی کو بہتر سمجھتا ہے۔ یعنی اس قدر صورتحال ہے اسرائیل کی فوج میں کہ جو فوجی ہیں وہ بہت پریشان ہیں اور وہ لڑنے نہیں جانا چاہتے ہیں، اور جو فوجی ہیں وہ اپنے آپ کو ختم کرنے میں عافیت سمجھتے ہیں، چاہے جائے کہ وہ جا کر لڑائی کریں اور مقابلہ کریں غزہ میں یا لبنان میں۔ تو ایسے جو کیسز ہیں ان کی تعداد تقریباً 100 سے بھی زائد ہے، یعنی کم سے کم بھی 100 سے زائد ایسے لوگ ہوں گے اسرائیلی فوج کے فوجی ہیں جنہوں نے پچھلے 13 مہینوں میں دل برداشتہ ہو کر اس دنیا میں اپنے آپ کو ختم کر لیا اور کہا کہ ہم اب نہیں رہ سکتے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین کرام، جو جنوبی لبنان کا محاذ ہے وہ بڑا ٹف ہے۔ اسرائیلی فوج اگرچہ لبنان کے اندر گھسی ہوئی ہے، وہاں پر جنگی کارروائیاں بھی کر رہی ہے، فوجی آپریشن بھی کر رہی ہے، لیکن جنوبی لبنان میں جو وہاں کے ذرائع ابلاغ ہیں، یعنی جیسے کہ المیادین میڈیا نیٹ ورک ہے اور لبنان کے جو دیگر اخبارات ہیں، میڈیا چینلز ہیں، ان پر نشر ہونے والی رپورٹس کے مطابق اب تک لبنان میں تقریباً 55 کے قریب اسرائیلی فوجی ٹینک جو ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں،
کلی جزئی طور پر، جبکہ 1200 سے 1300 کے درمیان اسرائیلی فوجی ہیں جو لڑائی کے دوران یا زخمی ہوئے ہیں یا مارے گئے ہیں۔ یہ جنوبی لبنان کے اندر جو فوجی آپریشن اسرائیل کا چل رہا ہے، جو لڑائی چل رہی ہے، اس کے اندر یہ نقصانات ہیں جو لبنان کے ذرائع ابلاغ پر نشر ہوئے ہیں۔ دوسری طرف سے کم اگر غزہ کی صورتحال دیکھی جائے تو غزہ میں بھی اوسطاً روزانہ 5-6 ٹینک اسرائیل کے مارے جاتے ہیں، تباہ ہوتے ہیں، اور روزانہ وہاں پر بھی اسرائیل کے جو فوجی ہیں جو مارے جاتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، ان کی تعداد بھی کبھی 30 ہے، کبھی 40 ہے، کبھی 50 ہے، اور کبھی 70-80 بھی ہے۔ یعنی کل جو ہے اب تک وہ تقریباً 35,000 سے 38,000 صرف غزہ کے اندر تعداد ہے اسرائیلی فوجیوں کی جو مارے گئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، اور ان کے جو ٹینک کلی جزئی طور پر تباہ ہوئے ہیں۔ غزہ اور لبنان میں ان کی تعداد ہے ناظرین کرام تقریباً 3,700 کے قریب، یعنی 3700 کے قریب ہو چکی ہے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ روزانہ لبنان سے اسرائیل پر ڈرونز اور راکٹس حملے بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ آج کی خبر آئی ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں تقریباً 120 سے 130 جو ڈرونز ہیں یا راکٹس ہیں وہ لبنان سے اسرائیل پر فائر ہوئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں درجنوں مقامات پر وہ میزائل جا کر لگے ہیں، اور کافی نقصانات بھی ہوئے ہیں، اور کافی شہری بھی زخمی ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا لبنان سے داخل جانے والے جو میزائل یا راکٹس ہیں ان سے کوئی نقصان بھی ہوتا ہے؟ ناظرین کرام، اسرائیلی میڈیا خود بتاتا ہے کہ کسی عمارت پر جا کر میزائل لگ گیا، کسی عمارت پر جا کر ڈرون لگ گیا، یا کسی ایسی جگہ میں جا کر جہاں پر عوامی پبلک پلیسز تھیں وہاں پر جا کر ڈرون لگ گیا، تو وہاں پر لوگ زخمی ہوتے ہیں، مارے جاتے ہیں، اور اسرائیل خود اس کا اعتراف بھی کرتا ہے۔ تو بہرحال ناظرین کرام، اس وقت میزائلوں اور ڈرون طیاروں نے اسرائیلی شہریوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے، اور شمال کے اندر یعنی حیفا میں، عکا میں، اور اس کے ساتھ کریات شمونہ میں، الجلیل الاعلیٰ میں، اور جو دیگر علاقے ہیں لبنان کے ساتھ جڑے ہوئے اسرائیل کے، وہاں تک لبنان سے حزب اللہ کے جو راکٹس یا ڈرونز ہیں وہ آ کر لگ رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق 110 کلومیٹر تک کی رینج، یعنی لبنان سے 110 کلومیٹر اسرائیل کے اندر تک حزب اللہ کے جو ڈرونز ہیں ان کی رینج ہو چکی ہے میزائلوں کی اور راکٹس کی، اور وہاں جو علاقے آتے ہیں وہاں پر ان کی حملے اور کارروائیاں بڑھ چکی ہیں۔ لیکن دوسری طرف سے کام اسرائیلی فوج کی جنوبی لبنان کے اندر بالخصوص ان جگہوں میں جہاں سے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ہمارے اوپر میزائل مارے جاتے ہیں یا راکٹس داغے جاتے ہیں، وہاں پر ان کی فضائی بمباری بہت بڑھ چکی ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ ہم بہت کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ہم نے حزب اللہ کے میزائلوں کی صلاحیت 80% تک ختم کر دی ہے، اور حزب اللہ کی طاقت اور قوت کو بھی ہم نے ختم کر دیا ہے۔ لیکن عالمی میڈیا پر جو روزانہ اسرائیل کے اوپر حزب اللہ کی طرف سے میزائل یا ڈرون اٹیکس ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر واقعی ان کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے تو پھر یہ میزائل اور ڈرون کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو بہرحال اسرائیلی عوام بھی یہ بات تسلیم نہیں کرتی ہے۔ اسرائیلی عوام کہتی ہے کہ ہمیں تو مشکلات کا سامنا ہے، ہم اپنے گھروں میں نہیں رہ سکتے ہیں، ہمارے لیے پریشانی ہے۔ ناظرین کرام، لبنان اور غزہ میں جو عوامی صورتحال ہے وہ بہت خراب ہے۔ غزہ کے اندر تو بالخصوص ناظرین کرام اسرائیلی فوجی جرنیلوں کے ایک پلان کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے خبر ہے کہ شمال کا جو غزہ کا علاقہ ہے، جنہیں شمالی غزہ کے علاقے کہا جاتا ہے، وہاں پر تو نہ پانی ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، اور نہ ہی وہاں پر ادویات ہیں، نہ ہی وہاں پر ہسپتال ہے، اور محاصرہ ہے کہ وہاں لوگوں کا حقہ پانی بند کر دیا گیا ہے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ پلان ہے کہ وہاں لوگوں کو اتنا فاقہ کش کر دیا جائے، اتنا ان کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ وہاں پر رہ ہی نہ سکیں اور خود وہاں سے بھاگ جائیں، یعنی ہر طرف سے امداد اور ہر طرف سے کھانے پینے کا سامان بند کر دیا جائے۔ اگرچہ آج امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا بیان اسرائیلی اخبارات میں نشر ہوا ہے، جس میں کہا ہے کہ ہم نے اسرائیل کو کہا ہے کہ وہ غزہ کے لوگوں کو امداد اور کھانے پینے کا سامان کم سے کم زیادہ سے زیادہ تعداد میں جانے کی اجازت دیں، لیکن یہ میڈیا کی حد تک بیانات ہیں، عملاً گراؤنڈ کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہت بری صورتحال ہے غزہ کے عام لوگوں کی۔ ناظرین کرام، سردی کا موسم شروع ہو چکا ہے، اور وہاں لوگوں کے پاس رہنے کے لیے اپنے گھر، اپنا سر چھپانے کے لیے نہ خیمے ہیں، نہ کپڑا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ انتہائی قسم کے بدتر حالات ہیں جو میرے سامنے غزہ کے شمالی علاقے ہیں، جیسے کہ بیت لاہیہ ہے، بیت حانون ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو علاقے ہیں وہاں پر تو بہت بری صورتحال ہے۔ چند لاکھ لوگ ہیں وہاں پر غزہ کے جو بچ گئے تھے، اب وہ بھی اپنی زندگیاں بہت مشکل میں ڈالے ہوئے ہیں، اور روزانہ کبھی ان پر میزائل گرتے ہیں، کبھی ان پر
کسی طرح سے حملے ہوتے ہیں اور لوگ وہاں پر مارے جاتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے غزہ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام خبریں تو یہ بھی آ رہی ہیں کہ مصر، اردن اور باقی ممالک کی طرف غزہ کے لوگوں کو زبردستی نکالنے کا بھی منصوبہ ہے تاکہ وہ وہاں سے نکال دیے جائیں اور پھر غزہ کے اندر اسرائیلی شہریوں کے لیے یہودی آبادکاریاں اور بستیاں بسا دی جائیں۔ اور اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ اس پر ترکی کو بڑا غصہ ہے کہ کیوں شام یا پھر عراق یا پھر اردن یا پھر مصر کی طرف غزہ اور لبنان کے لوگوں کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے ناظرین کرام جب مسلمانوں کو ان کی زمینوں سے نکالا جائے گا اور ان کی زمینوں پر قبضہ کیا جائے گا تو یہ چیزیں کیا کسی کو قبول ہیں؟ بالکل بھی نہیں ہیں۔ دوسری طرف ناظرین کرام جو ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت اسرائیل کے اندر جو غزہ کے حوالے سے پلان ہے وہ بڑا خوفناک ہے، کیونکہ اسرائیل کے پارلیمنٹ میں یہ باتیں آ چکی ہیں اور اسرائیل کے جو وزراء ہیں وہ یہ باتیں کر چکے ہیں کہ ہمیں مستقل طور پر غزہ کو کنٹرول کرنا ہوگا، یعنی ہماری ہی وہاں پر سیکیورٹی ہو، ہماری وہاں پر حکومت ہو اور ہم ہی وہاں پر رہتے ہوں، ورنہ ہمارے لیے یہ غزہ پھر سے ایک طرح سے پریشانی کا سبب بنے گا۔ تو یہ اس طرح کے منصوبے ہیں۔ آج کی ایک اور خبر آئی ہے، ملیشیا کے جو وزیر اعظم ہیں انور ابراہیم ان کا نام ہے، انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی رکنیت سے اسرائیل کو نکال دینا چاہیے کیونکہ اسرائیل عالمی قوانین کو فلسطین کے اندر پامال کر رہا ہے۔ اور کل ایک خبر آئی ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے باقاعدہ رسمی طور پر اقوام متحدہ کو خط لکھا اور کہا کہ فلسطینیوں کی مدد کرنے والا جو ادارہ ہے اونروا، اقوام متحدہ کا ادارہ جو فلسطینی مہاجرین کو کھانے پینے کا سامان دیتا ہے، راشن دیتا ہے، خوراک دیتا ہے، خیمے دیتا ہے، ادویات دیتا ہے، جو غزہ کے اندر بھی کام کر رہا ہے اور فلسطین کے باقی خیموں کے اندر بھی کام کر رہا ہے، کیمپوں کے اندر، تو بتایا جاتا ہے کہ اونروا ادارہ جو فلسطین کے لیے بنایا گیا تھا اقوام متحدہ کی طرف سے، اس کے ساتھ اسرائیل نے اپنا تعلق رسمی طور پر ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور اقوام متحدہ کو بتایا ہے کہ اونروا کو ہم اب لیگلائز نہیں سمجھتے ہیں اور اونروا کے جو کام ہے وہ غزہ میں ہوں چاہے فلسطین میں ہوں، ہم اسے قبول بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ہے ناظرین کرام اسرائیل جو اقوام متحدہ کے ماتحت چلنے والے جو ادارے ہیں ان کو بھی قبول نہیں کر رہا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام بہت پیچیدہ صورتحال ہے، بہت مشکلات کا سامنا ہے غزہ اور لبنان کے لوگوں کو، لیکن عالم اسلام خواب غفلت میں ہے۔ عالم اسلام خاموش ہے، عرب دنیا خاموش ہے، آس پاس کے پڑوسی ممالک خاموش ہیں، الٹا اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں، جیسے کہ مصر ہے، جیسے کہ اردن ہے، جیسا کہ ناظرین کرام سعودی عرب ہے اور جیسا کہ دیگر ممالک ہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ مسلمان ملکوں کی سرزمینوں سے جہاز اڑتے ہیں اور وہ جا کر اسرائیل کی مدد کرتے ہیں اور وہاں جا کر ان کو ہر طرح کی سپورٹ دیتے ہیں، اور پھر وہی جہاز جو مسلمان ملکوں سے اڑتے ہیں وہ جہاز جا کر غزہ میں، لبنان میں بمباری بھی کرتے ہیں اور ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ یہ کتنی شرم کی بات ہے۔ یقیناً تاریخ اس بدترین قسم کی نسل کشی کو کبھی نہیں بھولے گی اور تاریخ میں ایسے غدار اور مجرم بھی کبھی معاف نہیں کیے جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ یہ ہمارا نیا یوٹیوب چینل ہے ٹاپ 5 نیوز کے نام سے، آپ اسے خود بھی سبسکرائب کریں، آگے بھی نشر کریں۔ جتنے زیادہ لوگ معلومات دیکھتے ہیں اتنا ہی انہیں فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارا ایکس اکاؤنٹ ہے، ٹیلی گرام چینل ہے، واٹس ایپ چینل ہے، ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل GNM نیوز بھی ہے، اسے بھی فالو کر لیں، سبسکرائب کر لیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔